ہم پڑھے تھے جو توسط کی جو صفت ہے اس کے جو حروف ہیں ہم لوگ وہ دیکھ رہے تھے. یہ میں ڈیٹیل سے اتنا نہیں بتا رہی کیونکہ میں نے ڈیٹیل کلاس میں بتا دی تھی. یہاں پر میں صرف نا تسلی کے لیے آپ کی یہ چند باتیں ہم بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو کسی کو کوئی کوسچن ہونا تو مجھ سے کلاس میں پوچھے. وہ تو توسط کی صفت تھی, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے لیے جو حروف ہیں ان کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں لن عمرو. لن عمرو. اور کیا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے لام ہوتا ہے, نون ہوتا ہے, عین ہوتا ہے, میم ہوتا ہے, را ہوتا ہے. اور ایسے حروف میں کیا میں نے بولا تھا کہ ان میں ہم لوگ اپنی آواز کو, حرف کو ادا کرتے وقت اپنی آواز کا کچھ حصہ جاری رکھتے ہیں, کچھ حصہ بند کر دیتے ہیں. مثال میں نے آپ کو دی تھی الحمد, الکتاب. ٹھیک ہے, اور انعمت, اعبد, ارسل. ہاں, یہ پڑھتے ہیں نا ہم لوگ اعبد, عین کی بات کریں, اور ارسل وارسل علیہم طیرا ابابیل سورۃ الفیل میں ارسل. تو ان میں دیکھیں کہ ہماری آواز جو ہے یعنی توسط کے ساتھ ہے نا, یعنی کہیں جاری رہ رہی ہے, کہیں پر بند ہو رہی ہے, اور اس کی ماڈریٹ کیفیت ہے, اس کی کوئی شدت والی یا زیادہ وہ والی رخوت والی کیفیت نہیں ہے. تو ان حروف کو ہم لوگ حروف متوسطہ کہتے ہیں. حروف متوسطہ, یہ توسط سے ہی نکلا ہے لفظ. ٹھیک ہے, اور اس کو اس طرح سے لکھنا ہے اگر آپ نے لکھنا ہے تو. اور ان حروف کو ہم لوگ حروف بینہ بھی کہتے ہیں, حروف بینہ. اور انگلش میں آپ اس کو ایسے لکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور میں نے بولا کہ ان میں ہماری آواز اس طرح سے ہوتی ہے. اور پھر میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کچھ حروف ایسے ہیں جن میں ہم لوگ ال کی جو ساؤنڈ ہے, یعنی اگر الف لام کا کیس دیکھیں, یعنی حمزہ لام کا اگر آپ کیس دیکھیں تو ان میں کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم لوگ ان میں الف لام کو پروناؤنس کرتے ہیں, کچھ میں ہم لوگ الف لام کو پروناؤنس نہیں کرتے. تو یہ سارا کیا چکر ہے, یہ سارا کیا کیس ہے. میں نے آپ کو اس کی اگزامپل دی تھی کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ الحمد میں الف لام کی بات کی نا ہم نے, تو اس میں ہم نے الف لام پر توسط کی صفت اپلائی کی, یعنی ماڈریٹ رہنے کی کیفیت کو اپلائی کیا نا. یعنی الحمد ایسے نہیں پڑھا, نہ ہی الحمد ایسے پڑھا, بلکہ ہر حرف, ہر جو صفت ہے اس کو اس کا حق دیا نا. الحمد, الحمد للہ رب العالمین. تو یعنی ہر جو صفت ہے اس کو ہم نے اس کا حق دیا. ٹھیک ہے, زیادہ نہ پرولونگ کیا, نہ زیادہ اس کو کم رکھا. تو اسی کو بولتے ہیں توسط کی صفت. تو پھر میں نے بولا کہ سورۃ الفاتحہ کی اگزامپل ہی ہم نے کوٹ کی نا, تو اس میں تو الف لام کے ساتھ یہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, ویسے تو یہ ہوتا ہے حمزہ, حمزہ ہوتا ہے نا, یہ حمزہ ہوتا ہے, متحرک الف حمزہ ہوتا ہے, اور ساتھ میں مجزوم لام ہے. اس کو ہم لوگ گرامر کی زبان میں لام طریف بولتے ہیں. تو لام طریف کہیں پر ایسا کیس ہوتا ہے کہ آپ نے اب یہ نہیں بیچ میں گھسنا کہ لام طریف کیا ہے اور یہ کس کی کیا ٹائپس ہیں اور یہ اور وہ, اتنا بیچ میں نہیں جانا. ہم گرامر نہیں پڑھ رہے, ہم لوگ تجوید پڑھ رہے ہیں. اس کی بس میں اوپر سے موٹی موٹی بات آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کے شروع میں اگر الف لام آئے, یعنی جو حمزہ لام ہے تجوید کی زبان میں, اگر لام طریف آ رہا ہے تو ہم لوگ ان میں لام کو پروناؤنس کریں گے, اس کی آواز کو ظاہر کریں گے. اور کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کے شروع میں اگر لام طریف آتا ہے تو ہم لوگ ان میں لام کی آواز کو ظاہر نہیں کرتے. تو جو وہ حروف جن میں ہم لوگ لام کی آواز کو ظاہر کرتے ہیں ان حروف کو ہم لوگ بولتے ہیں حروف قمریہ. حروف قمریہ کیا بولتے ہیں؟ حروف قمریہ. قمر ہم لوگ چاند کو بولتے ہیں نا, چاند کو. تو یہ جو حروف ہیں یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں تقریباً 14. حروف قمریہ جو ہے ہمارے پاس ہوتے ہیں 14, اور ان کا ایک مجموعہ ہوتا ہے, یعنی یاد کرنے کے لیے ان کا ایک مجموعے کی شکل دے دی گئی, اور وہ مجموعہ یہ ہے. اچھا, تو آپ دیکھیں اپنے فون کی اسکرین کو ذرا دوسری طرح کر لینا, تو آپ دیکھیں کہ لکھا ہوا ہے حق کا خوف عجب غم ہے. تو یہاں پر میں نے اعراب بھی لگا دی نا. ہا پر فتحہ ہے, قاف پر جزم ہے, پھر کاف پر فتحہ ہے, الف مدہ والا ہے, پھر خا پر فتحہ, واو جزم, فا مجزوم, عین فتحہ, جیم فتحہ, با مجزوم, غین فتحہ, میم مجزوم, ہا فتحہ, یا فتحہ. اب یہ جو ہے یا جو ہے یہ اس کو ہم لوگ ایسے بھی لکھتے ہیں, ویسے یہ در حقیقت یہی ہے. ٹھیک ہے, ان کو ہم لوگ ایسے ایسے لکھ لیتے ہوتے ہیں چینج کر کے نا, یا اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں یا ایسے. تو یہ دونوں صورتوں میں کیا ہوتا ہے, یا ہی ہوتا ہے.
تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ 14 حروف ہیں اور ان کے مجموعے کو میں نے لکھ دیا حق کا خوف عجب غم ہے. اب آپ کو صرف یہ مجموعہ یاد کرنا ہوگا تو آپ کو وہ بھی یاد ہو جائے گا. جو حروف قمریہ ہیں نا وہ سارے آپ کو یاد ہو جائیں گے. تو اب اگر آپ دیکھیں کہ حروف شمسیہ جو ہیں یعنی یہ 14 ہیں نا تو 14 لیٹرز بچے, تو ان 14 حروف کے علاوہ جو 14 حروف بچتے ہیں وہ سب کیا ہیں, حروف شمسیہ. اب حروف قمریہ کو جو ہے ہم لوگ کس طرح سے کیا کرتے ہیں پروناؤنس کرتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں. اس کی میں نے بہت سی ایگزامپلس کلاس میں دی تھی. اب میں صرف یہاں پر 1-2 ایگزامپل کوٹ کروں گی. جیسے کہ میرے پاس اگر میں لوں با کی ایگزامپل تو اللہ کا ایک نام ہے الباری, تو میں اس کو کیسے پڑھتی ہوں الباری. ٹھیک ہے, تو میں اس کو ایسے پڑھتی ہوں نا الباری. اور سملرلی اگر آپ دوسری ایگزامپل دیکھیں, اگر آپ ہا کی ایگزامپل دیکھنا چاہیں تو اللہ کا ایک نام ہوتا ہے الحق. اس کے بعد الوکیل. واو کی ایگزامپل اگر آپ نے دیکھنی ہے, ٹھیک ہے, تو دونوں صورتوں میں پروناؤنس ہوگا. تو یہ ہوتے ہیں حروف قمریہ جن میں ہم لوگ حمزہ اور جو لام ہوتا ہے, جو لام طریف ہے, اس میں ہم لوگ لام کی آواز کو ظاہر کرتے ہیں. حروف شمسیہ میں ہم لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں, بلکہ ہم لوگ لام طریف لگنے کی صورت میں ہم لوگ لام کی آواز کو ظاہر نہیں کرتے. ایگزامپل لے لیں, جیسے کہ میرے پاس اگر ایگزامپل ہے الدارو. ٹھیک ہے, الدارو کہتے ہیں گھر کو, عربی میں گھر کو البیت بھی کہتے ہیں اور الدار بھی کہتے ہیں. تو میں اس کو بولوں گی الدارو. میں اس کو الدارو نہیں پڑھوں گی. لیکن اس کے برعکس اگر اس کا اگر دوسرا نام ہے البیت, تو وہ چونکہ حروف قمریہ میں سے ہے تو میں اس کو البیت پڑھوں گی. البیتو, ال کی ساؤنڈ کو میں پروناؤنس کروں گی البیتو. لیکن یہاں پر میں کیا کرتی ہوں الدارو, الدارو. ٹھیک ہے, یہی ڈفرینس ہے. اگر آپ ایک اور ایگزامپل لینا چاہیں تو یعنی اس کے نام میں ہی دیکھیں, ان کو ہم لوگ حروف شمسیہ بولتے ہیں نا. تو سورۃ الشمس میں دیکھیں والشمس وضحاها, ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو کیا ہم لوگ کرتے ہیں والشمسی, تو والشمسی پڑھتے ہیں نا, یعنی لام کو والشمسی نہیں پڑھتے ہم. تو یہ ہوتے ہیں حروف شمسیہ اور حروف قمریہ, آپ نے یہ بھی یاد رکھنے ہیں. اور اس کے بعد رخوت کی صفت ہے نا, رخوت کی, اس کو ہم لوگ الرخاوہ بھی بولتے ہیں عربی میں. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ حرف کو ادا کرتے وقت اس کے مخرج میں کمزوری کے ساتھ آواز کو ٹھہراتے ہیں. ایسی کمزوری کے ساتھ کہ آواز تو جاری رہتی ہے لیکن اس میں نرمی آ جاتی ہے. یعنی حرف کو ادا کرتے وقت کیا ہوتا ہے, آواز اس کے مخرج میں ایسی کمزوری اور ضعف کے ساتھ رکے کہ آواز جاری رہے اور آواز میں ایک قسم کی نرمی ہو. ٹھیک ہے, اور حروف شدیدہ اور حروف متوسطہ کے علاوہ جو باقی تمام 16 حروف بچتے ہیں ان کو ہم لوگ حروف رخوہ کہتے ہیں. حروف رخوہ یا رخاوہ بولتے ہیں, حروف رخوہ یا حروف رخاوہ. اس کو آپ ایسے لکھ لیں. اردو میں آپ اس کو رخوت بولتے ہیں ہم اس کو اردو میں. تو یہ ان میں ہم لوگ ان کی ایگزامپل اگر آپ دیکھیں تو اش, ٹھیک ہے, اس اور اح. ٹھیک ہے, ایسے ہوتا ہے اس میں. تو آپ نے یہ سب یاد رکھنا ہے. اور ان میں فرق کیا ہے, فرق میں نے آپ کو سمجھا دیا نا ڈیٹیل سے. میں نے آپ کو کلاس میں اس کا فرق سمجھایا تھا, وہ ڈیٹیل تو یہاں پر ریپیٹ کرنا پاسبل نہیں ہے, اسی لیے میں کہتی ہوں کلاس میں شامل ہوا کریں. تو بس اب آپ اس کو یاد رکھیے گا, ان کو یاد کیجیے گا, اور یہ سب کچھ آپ ایگزام میں شامل ہوگا انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.